بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند مشہور واقعات کے بارے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا۔ اس محلے میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی و رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے منظور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ اس عیسائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ کم باذن اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ عیسائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، قم باذن اللہ۔ بس قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسائی نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرصہ دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس دوران مچھلیاں بکثرت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی تھی۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے و چاندی سے مزین مصلی نظر آیا جو کہ تخت سلیمانی کی مانند تھا، اور وہ مصلی دریائے دجلہ کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب وہ مصلی بچھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مصلی کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی۔ سب لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں آئے تھے۔ ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروقار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کی امامت فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ دعوت دینے والے افراد کو ایک دوسرے کی دعوت کا علم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اس دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آستانہ پر بھی افطاری فرمائی۔ صبح جب ہر شخص اپنے اس عادت کو کی گفتگو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر گھر میں افطاری کی ہے۔ اس دوران خدام آستانہ عالیہ بھی آ گئے اور کہنے لگے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسب معمول آستانہ عالیہ پر ہی کل افطاری فرمائی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں، اور میں نے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور ہر ایک گھر جا کر ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اس دوران میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کے سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں گا۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ جواہر القواعد میں منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرکبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے حق میں دعا جاری رکھی، یہاں تک کہ غیب سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کے بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے گھر میں ایک کی بعد ایک 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستوں، بہت محنت سے ویڈیو بنایا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ایسی دلچسپ اسلامی معلومات اور واقعات کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔